ایک رات ایک دن گزر گیا تھا، کچھ پتہ نہ تھا لالا کہاں چلی گئی تھی۔ اس کا فون بھی مسلسل بند تھا۔ یونیورسٹی کے ہنگامے میں بھی ایسی کوئی خبر نہیں تھی کہ کسی کے قتل یا غائب ہونے کی اطلاع ہوتی۔ سیکیورٹی نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے نہ صرف حالات سنبھال لیے تھے بلکہ یونیورسٹی بھی تقریباً ویران ہو چکی تھی۔ حالات کے پیش نظر 3 دن تک تعطیلات کا بھی اعلان ہو چکا تھا۔ اس لیے بھی لالا کے تمام کلاس فیلوز سے پوچھنے میں دقت تھی۔ سبین تو رو رو کے خاموش سی ہو گئی تھی۔ نانو بھی نڈھال سی بیڈ پکڑے بیٹھی رہ گئی تھی۔ شاویز، باریال اور حمزہ تینوں نے ہی سارے اسپتال، ایمرجنسی سینٹرز سب چھان مارے تھے۔ اقرا نانو کو سنبھالتی تو کبھی سبین کو۔ زرینہ بیگم کی بڑبڑاہٹیں بڑھتی جا رہی تھیں۔ اگلے دن بھی شام ڈھلے وہ تینوں ناکام گھر لوٹے تھے۔ ان کے مایوس چہرے دیکھ کر امید سے دھڑکتے دل بند سے ہونے لگے تھے۔ نانو کی بوڑھی آنکھیں سیلاب ابلنے لگی تھیں۔ بالکل اس وقت شاویز کے فون کی بیپ ہوئی تھی۔ نمرا کی کال تھی۔ اس نے فوراً پک کی۔ شاویز، ابھی ایک لڑکی نے مجھے بتایا کہ کل اس نے یونیورسٹی کے بعد لالا کو ایک لڑکے کے ساتھ گاڑی میں دیکھا تھا۔ وہ شہر کے باہر والے راستے پر تھے۔ نمرا نے اطلاع دی تھی۔ شاویز گرنے کے انداز میں چارپائی پر بیٹھ گیا۔ اسپیکر آن ہونے کی وجہ سے آواز تقریباً سبھی نے واضح سنی تھی۔ پڑ گئی ٹھنڈ؟ کہتی تھی نا میں منہ کالا کر کے چلی گئی ہے ہم سب کا۔ زرینہ کی تلخ آواز بلند ہوئی تھی۔ سبین نے کانوں پر بے اختیار ہاتھ رکھے تھے۔ میری لالا ایسی نہیں ہے۔ نفی میں سر ہلاتے وہ چلا اٹھی تھی۔ کمرے میں ملگرجی سی روشنی تھی۔ نڈھال وجود لیے وہ کمرے کے ایک کونے میں سکڑی بیٹھی تھی۔ میز پر رکھا کھانا ٹھنڈا ہو چکا تھا اور اس کی آنکھوں کے چمکتے رنگ دھیمے پڑنا شروع ہو گئے تھے۔ وہ پورے ایک دن سے گھر سے غائب تھی۔ گھر والوں پہ کیا قیامت ٹوٹی ہوگی اسے اچھی طرح خبر تھی۔ زرینہ پھپھو کو تو موقع مل گیا ہوگا۔ اف میرے خدا! اس کی پلکیں دوبارہ بھیگنے لگیں۔ آنکھوں کے پپوٹے مسلسل بے آرامی اور رونے کی وجہ سے سوج رہے تھے۔ یاقوتی ننھا دھانا یکدم نیلا پڑنے لگا تھا۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی ضیا۔ وہ سب جان چکی تھی۔ ضیا کی سب تدبیروں کے باوجود وہ سمجھ گئی تھی یہ سب ضیا کا ہی کیا دھرا ہے۔ کمرے کے باہر بھاری بوٹوں کی آواز پر وہ بری طرح چونکی اور دروازے کی سمت دیکھنے لگی۔ مضبوط دروازے کے سامنے آواز دم توڑ گئی اور ہلکی سی چڑچڑاہٹ سے دروازہ کھلتا چلا گیا۔ وہ جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی اور اگلے ہی لمحے اسے کچھ تسلی سی ملی تھی۔ وہ خوبصورت شخصیت کے مالک بزرگ آدمی تھے۔ وہ یقیناً ضیا کے بابا تھے۔ انہیں شاید اپنے بیٹے کی حرکت کی خبر ہو گئی تھی، تبھی وہ وہاں چلے آئے تھے۔ انہیں دیکھ کر اس کے چہرے پر ایک گونا اطمینان چھایا تھا۔ انکل، انکل پلیز مجھے یہاں سے باہر نکالیں۔ ضیا مجھے دھوکے سے یہاں لے کر آیا ہے۔ وہ فوراً مدد کے لیے ان کی طرف بڑھی تھی۔ سہراب علی خان کے لبوں پر مسکراہٹ گہری ہوئی اور لالا کو حوصلہ ہوا تھا۔ وہ یقیناً اس کی مدد کرنے والے تھے۔ انکل پلیز میری مدد کریں، میں بھی تو آپ کی بیٹی کی طرح ہوں۔ وہ ان کے قریب آتے ہوئے منت بھرے لہجے میں بولی تھی اور اگلے ہی پل سہراب خان کا بھاری ہاتھ اس کے گال پہ نشان چھوڑ گیا تھا۔ بھوک پیاس سے نڈھال لالا اس کے لیے تیار نہ تھی، تبھی سنبھل نہ سکی تھی اور لڑکھڑا کے زمین پر جا گری تھی۔ اس کے گلابی ہونٹ کنارے سے پھٹ گئے تھے اور خون کی ننھی لکیر اس کی ٹھوڑی بھگونے لگی تھی۔ اس نے پھٹی نگاہوں سے اس شخص کو دیکھا تھا جسے وہ باپ کی طرح سمجھی تھی۔ اسے یہ امید تو ہرگز نہیں تھی اس سے پہلے کہ وہ سنبھل کر اٹھتی۔ انہوں نے اس کے لمبے کالے بال اپنے ہاتھ میں دبوچے تھے اور جھٹکے سے اسے سیدھا کیا تھا۔ ارتضیٰ زیدی کی بیٹی میری بیٹی کی خاک سے بھی نہیں ملتی۔ تکلیف سے کراہتی لالا کی پرواہ کیے بغیر وہ تنفر سے بولے تھے اور بابا کا نام سن کر لالا سن سی ہو گئی تھی۔ ساری تکلیف سرد سی پڑنے لگی تھی۔ کیا سمجھا تھا تیری ماں نے؟ انہوں نے غلیظ گالی دیتے ہوئے پھنکارتے ہوئے کہا۔ لالا کے لب ضبط سے ایک دوسرے سے سختی سے پیوست ہوئے تھے۔ ارتضیٰ کے ساتھ میرے گھر کی چوکھٹ پار کر کے سارے گاؤں میں ہماری عزت کا جنازہ نکال کر اس کی پناہ گاہ میں محفوظ رہے گی۔
وہ بالکل کسی زہریلے ناگ کی طرح پھنکار رہے تھے۔ لالا کو ان سے خوف آنے لگا تھا۔ وہ بے اختیار ان سے اپنا آپ چھڑوانے لگی تھی، لیکن اس عمر میں بھی ان کی طاقت اس سے کہیں زیادہ تھی۔ سبین جانتی تھی سہراب علی خان کی بہنیں لال حویلی کی عورتیں کبھی شادی نہیں کرتی۔ ان کا کسی خواب، کسی خوشی، کسی رشتے پر کوئی حق نہیں ہوتا۔ لیکن سبین، انہوں نے اس کے گال اپنے پنجے میں دبوچتے ہوئے کہا۔ درد کی تیز لہر جاگی تھی، اس کی آنکھیں چھلک رہی تھی۔ سبین نے بغاوت کی، اور وجہ تھا تمہارا باپ۔ ان کے لہجے میں نفرت تھی۔ لالا کو ان کے صاف ستھرے خوبصورت وجود سے ایک دم گھن آنے لگی تھی۔ اب جب تم عبرت کی تصویر بن کر گھر جاؤ گی تو کیا حال ہوگا ارتضا کا، سبین کا؟ وہ کہا لگا کے ہنس دیے تھے۔ ایک ایک پل جئیں گے، ایک ایک پل مریں گے۔ نسلیں یاد رکھیں گی کہ ہماری حویلیوں سے بغاوت کرنے والی خانزادیوں کا انجام کیا ہوتا ہے۔ ان کے نتنوں سے نکلتی گرم ہوا لالا کا چہرہ جھلسانے لگی تھی۔ کتنے برس، 20 سال سے بھی زیادہ اس دن کا انتظار کیا ہے میں نے۔ ناک کے بدلے ناک، عزت کے بدلے عزت۔ کہاں چھپائیں گے اس بدنامی کے داغ کو ارتضا اور سبین؟ وہ وجود سر تا پا نفرت تھا، اور لالا وہ سب سمجھ رہی تھی۔ ساری کہانی کھلنے لگی تھی۔ وہ ساری عمر کیا سمجھتی رہی تھی، اور یہاں سانپ کے روپ میں انسان دیکھ کر اسے پل بھر میں الہام ہوا تھا۔ اس کی پھولوں جیسی فطرت کی ماں ان سانپ جیسے لوگوں کے ساتھ کیسے رہ سکتی تھی؟ اسے تو ارتضا ہی پناہ دے سکتے تھے، صرف اور صرف اس کے بابا۔ اس کا دل درد سے پھٹنے کو تھا۔ میں ایک بد کردار ماں کی بیٹی ہوں۔ سہراب علی خان اب بھی بولے جا رہے تھے، لیکن لالا کو صرف اپنے الفاظ سنائی دے رہے تھے۔ میں نہیں چاہتی اقرا کہ تمہاری ماں کا کیا تمہارے سامنے آئے، اس نے کس قدر غرور سے کہا تھا۔ لیکن اس کا کیا؟ وہ تو بھول ہی گئی۔ مکافات عمل تو سب کے لیے ہوتا ہے۔ اور پھر ماں باپ، وہ تو سگی اولاد تھی۔ زرینہ پھپھو کی طرح اس نے بھی تو ماں کا کردار ہمیشہ چاک کیا تھا، تانے مارے تھے۔ آج اسے اندازہ ہوا تھا امی نے اتنا بڑا قدم کیوں اٹھایا تھا۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی تھی، اور دوران نے دروازے سے ہی آواز دی تھی۔ خان، چھوٹے خان نے حکم دیا ہے لڑکی کو گھر چھوڑ کے آنے کا۔ اس کی آواز مؤدب تھی، شیطانی مسکراہٹ ان کے لبوں کو چھو گئی۔ انہوں نے کہا ہے نا، میں نے تو نہیں کہا۔ ابھی میرا بدلہ پورا کہاں ہوا ہے؟ انہوں نے جھٹکے سے لالا کو چھوڑا تھا۔ وہ جہازی سائز بیڈ پر جا گری تھی۔ تم نے ضیاء کو وہ مشروب پلا دیا؟ جی خان، گل بیوی نے دے دیا تھا۔ اب وہ آدھے کھلے دروازے پر کھڑا تھا۔ گڈ، انہوں نے شیطانی نظریں لالا پر جماتے ہوئے کہا۔ شیطان مجسمے صورت بھی رکھتا ہے، لالا نے آج اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ سہراب علی خان نے سائڈ ٹیبل پر رکھا ننھا کانچ سے بنا شو پیس اٹھایا، اور اگلے ہی لمحے اپنی پیشانی پر دے مارا تھا۔ ہلکی سی سسکاری بھری تھی، اور ان کی پیشانی سے خون کی پتلی سی لکیر نکلنے لگی۔ خان، دوران پریشان سا ان کی طرف بڑھا۔ لالا بھی چیخ مار کے لاشعوری طور پر ذرا پیچھے کو کھسکی۔ یہ آج رات بھی ہماری مہمان رہے گی۔ صبح منہ اندھیرے روشنی پھیلنے سے پہلے اسے اس کے دروازے پر ڈال آنا۔ وہ زخم کی پرواہ کیے بغیر شیطانی مسکراہٹ سجائے بولے۔ حکم خان، وہ فوراً سر جھکا گیا۔ اور تم؟ دونوں ہاتھ بیڈ پر رکھتے ہوئے وہ اس پر جھکے تھے۔ وہ کانپ سی گئی تھی۔ تم ضیاء کا انتظار کرو، پھنکار کر کہتے ہوئے وہ کہا لگا کے ہنسے تھے۔ لالا کا ننھا سا دل بے جان ہونے لگا تھا۔ اسے عجیب سی گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ ذہن معوف سا ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ چکر سے آ رہے تھے۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا اسے کیا ہو رہا تھا۔ شاید یہ مسلسل سٹریس کی وجہ سے تھا۔ وہ لالا کو یہاں لے تو آیا تھا، ابھی تک وہ اس کے سامنے نہیں جا سکا تھا۔ اس نے بس باجی کو اطلاع دے دی تھی۔ لالا ایک دن گھر سے غائب رہی تھی۔ اس کے خیال میں یہ سزا کافی تھی اس کے خاندان والوں کے لیے۔ اسی لیے اس نے ملازموں کو بھی حکم دے دیا تھا کہ اسے واپس گھر چھوڑائیں، رات کے اندھیرے میں۔ لیکن یہ ایک حقیقت تھی۔ یہ سب کر کے وہ بے حد پریشان رہا تھا، بے حد بے سکون۔
حالانکہ یہ سب اس نے اپنے باجی کے لیے کیا تھا، لیکن پھر بھی دل مطمئن نہ تھا، وہ خوش نہ تھا۔ ضیا کے کمرے کا دروازہ کھلا اور سہراب علی خان اندر آئے۔ دوران خان انہیں سہارا دیے ہوئے تھا۔ پیشانی پہ پٹی لگی تھی جس پر لگا خون کا دھبا بھی تازہ تھا۔ وہ فوراً ان کی طرف آیا تھا۔ وجود میں ہلکی لڑکھڑاہٹ تھی۔ کیا ہوا باجی؟ آپ ٹھیک تو ہیں؟ اس نے پوچھا تھا۔ خان، اس لڑکی نے حملہ کیا ہے بڑے خان پر۔ گلدان سر پر دے مارا ان کے، دوران خان نے فوراً کہا۔ لالا، ضیا ضبط سے مٹھی بھیج گیا۔ گری ہوئی نسلوں سے یہی امید کی جا سکتی ہے زوئے، سہراب خان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کی ہمت بھی کیسے ہوئی آپ پر ہاتھ اٹھانے کی؟ میں اسے چھوڑوں گا نہیں۔ خود کو سمجھتی کیا ہے؟ غصے سے کہتا لڑکھڑاتا وہ باہر نکل گیا تھا۔ یاد رہے دوران خان، صبح ہونے سے پہلے ہی لڑکی گھر پہنچ جانی چاہیے۔ ضیا کو بھی یہاں لے آنا، جو مشروب اس نے پیا ہے صبح سے پہلے اسے ہوش نہیں آئے گا۔ ضیا کے باہر جاتے ہی انہوں نے حکم دیا تھا۔ دوران خان سر جھکاتا باہر نکل گیا تھا۔ سہراب علی خان کے لبوں پر وہی شیطانی مسکراہٹ رقص کر رہی تھی۔ تیری انتہائی شکست تھی تو اصل لطف دے گی ارتضیٰ زیدی، انہوں نے خود کلامی کی تھی سانپ جیسی پھونکار کے ساتھ۔ کسی نے دروازہ پوری قوت سے کھولا تھا۔ وہ جماعت سے کی گئی زیادتیوں پہ ندامت کے آنسو بہا رہی تھی، بری طرح چونکی تھی۔ لیکن اگلے ہی پل ضیا کو اندر آتا دیکھ کر جھٹکے سے بستر سے نیچے اتر آئی تھی۔ ضیا دروازے کو ٹھوکر سے بند کرتا کسی بپھرے شیر کی طرح اس کی طرف لپکا تھا۔ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی با کو تکلیف پہنچانے کی؟ اس کی آنکھیں لال انگارہ ہو رہی تھیں۔ واہ، تکلیف بھی تمہارے باجی کو ہوئی، اور میرا کیا؟ میری تکلیف کا احساس ہے تمہیں؟ وہ اس سے خوف کھائے بنا تیز لہجے میں بولی۔ تمہاری تکلیف؟ ضیا نے آگے بڑھ کر اس کی نازک کلائی اپنے مضبوط گرفت میں لیتے ہوئے کہا۔ وہ پھڑ پھڑا کے رہ گئی۔ ساری عمر میرے باجی کو تکلیف کے کانٹوں پر گزارنے پر مجبور کرنے والوں کو آج اپنی تکلیف نظر آ رہی ہے۔ واہ، وہ خود کو بمشکل سنبھال رہا تھا۔ اور تمہیں کون سی تکلیف ہے یہاں؟ ہاں، ایک لڑکی کا گھر سے ایک رات باہر گزار لینے کا مطلب تم کیا جانو ضیا؟ وہ ہاتھ چھڑاتے ہوئے متنفر لہجے میں بولی۔ ضیا نے مزید 2 قدم اس کی طرف بڑھائے۔ وہ بے اختیار پیچھے ہوئی۔ دل میں خوف سا جاگا۔ حیرت ہے تمہیں کسی نے بتایا نہیں؟ شاید کہ تمہاری ماں نے گھر سے بھاگ کر ساری عمر باہر گزاری، اس نے جیسے گالی دی تھی۔ لالا کا دل کٹ سا گیا تھا۔ اس نے ضیا کو دھکا دیا تھا اور اتنی ہی تیزی سے اس کے منہ پہ تھوک دیا تھا۔ ضیا دم بخود رہ گیا تھا۔ اسے لالا سے ایسی حرکت کی توقع نہ تھی۔ پتہ ہے کیا، ساری غلطی میری ہے۔ میں نے یہ جانے بنا کہ تم ایک سانپ کی اولاد ہو تم پہ بھروسہ کر لیا ضیا، وہ نفرت سے اسے دیکھتے چلاتے ہوئے بولی تھی۔ وہ بپھرے انداز میں اس کی طرف بڑھا تھا۔ سانپ کیا ہوتا ہے آج میں تمہیں بتاؤں گا۔ ضیا، اسے اپنی طرف یوں جارحانہ انداز میں بڑھتے ہوئے دیکھ کر لالا کو احساس ہوا تھا اس نے غلطی کر دی تھی، اور آگے بڑھتے ضیا کے قدم اس کے ہلتے ہونٹوں پر جمے تل کو دیکھ کر بس ایک پل کے لیے رکے تھے، اور اگلے ہی لمحے اس نے لالا کو اپنی باہوں میں سمیٹ لیا تھا۔ وہ کس مسا کے رہ گئی تھی۔ لال حویلی کے سناٹے میں چوبدار دروازے کے کھلنے پر کسی آسیب کے پر کھلنے کسی آہٹ پیدا ہوئی تھی۔ دل بری طرح دھڑک اٹھا تھا۔ ایک تو رات کا وقت، اوپر سے اس جگہ قدم دھرنا جہاں باجی نے کسی کا بھی سختی سے داخلہ منع کر رکھا تھا۔ دل تھا کہ خوف سے لرزا جا رہا تھا، لیکن اندر کے تجسس سے مجبور ہو کر بہرحال اس نے اندر آ کر ہی دم لیا۔ ضیا نے انہیں ابراہیم کے ہمراہ کچھ دنوں کے لیے گاؤں بھیجا تھا۔ باجی خود بھی کام سے شہر گئے ہوئے تھے، ایسے میں وہ اس خوابیدہ جگہ کی مکمل سیر کر سکتی تھی۔ اس نے سب سے پہلے کمرے کی واحد قد آور الماری پہ لگے سارے سوئچ آن کر دیے تھے۔ ہر طرف سے بند کمرہ روشنی سے نہا گیا تھا۔ وہ کچھ دیر اس جنوں خیز جگہ کی ساری خوبصورتی سے نظروں کو کھیرا کرتی رہی، پھر دھیرے دھیرے چلتی ایک ایک کتاب کو چھو کر دیکھنے لگی۔ وہاں ہر قسم کی کتب تھیں،
علاقائی غیر ملکی ادب سے اردو ادب، عربی ادب، قرآن، حدیث سے متعلق تمام اہم کتب، شاعری کی کتابیں، جاسوسی مواد، تفریحی مواد، بچوں کی کتابیں، اسلامک اسکالرز کی اہم کتب۔ فخر سے اس کی آنکھیں چمکنے لگی۔ کتنی محبت کرتے تھے اس کے باجی اپنی کتابوں سے۔ وہ بھی تو بالکل ان پر گئی تھی۔ اسے بھی تو اسی طرح کتابوں سے عشق تھا۔ اسے فخر سا محسوس ہوا وہ اپنے باجی کی طرح تھی۔ اور تبھی وہ ذرا آگے بڑھی تھی۔ اس کا شیفون کا دوپٹہ دراز سے الجھا تھا اور اس کے تیزی سے آگے بڑھنے پہ دراز دوپٹے کے ساتھ کھسکتی کھلتی چلی گئی تھی۔ اوز گل نے حیرت سے اس کھلی دراز کی طرف دیکھا تھا۔ اس نے کئی بار دیکھا تھا باجی یہ دراز ہمیشہ لاک کرتے تھے تو آج یہ کھلی کیسے رہ گئی تھی۔ وہ تیزی سے اسے بند کرنے کو آگے بڑھی تو دیکھا کہ لاک آدھا آدھا لگا ہوا تھا۔ مطلب باجی نے تیزی سے لاک کیا تھا اور اسی لیے لاک صحیح بند نہیں ہوا تھا۔ لیکن انہوں نے یہی سمجھا تھا کہ لاک بند ہو گیا تھا۔ یہ کمرہ وہ مہینوں میں کبھی کھولتے تھے اور اسی لیے شاید انہیں ابھی تک اس دراز کو بند کرنے کا موقع نہیں ملا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے دراز بند کرنے لگی کہ نظر اندر پڑی ایک فوٹو پہ ٹھہر سی گئی۔ یہ دو بچوں کی تصویر تھی۔ 12 اور 10 سال کے قریب کی عمروں کے وہ بچے بہت خوبصورت اور صحت مند تھے۔ گہری سبز آنکھوں کو دیکھتے ہی وہ پہچان گئی تھی۔ یہ تو باجی ہیں۔ اس نے مسکراتے ہوئے فوٹو اٹھا لی تھی اور تبھی اس کی نظر نیچے پڑی ایک بوسیدہ ڈائری پر پڑی تھی جسے دیکھ کر ہی اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ یہ تقریباً 30 40 سال پرانی تھی۔ تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کے اس نے وہ ڈائری اٹھا لی تھی اور باجی کی خوبصورت منقش کرسی پر بیٹھتے ہوئے ذرا سے خوفزدہ دل کے ساتھ اس نے ڈائری کا پہلا ورق پلٹا تھا۔ میں سہراب علی خان آج قسم کھاتا ہوں آفتاب ولی خان کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ ان کی وجہ سے میرے بابا کی جان گئی اور جان کے بدلے جان، عزت کے بدلے عزت، مال کے بدلے مال۔ میں اس خاندان کو، اس نسل کو ختم کر دوں گا۔ کسی ننھے بچے کی ہینڈ رائٹنگ میں لکھے الفاظ اسے ساکت کر گئے تھے۔ چند لمحے یوں ہی ساکت بیٹھی وہ انہی لفظوں کو بار بار دہراتی رہی تھی اور پھر اس نے تیزی سے ورق پلٹنا شروع کر دیے تھے۔ اسے لگ رہا تھا وہ کوئی کہانی پڑھ رہی تھی، بے حد طویل کہانی، زندگی کی کہانی، اور کہانیاں مختصر کہاں ہوتی ہیں۔ اس نے بھی بیٹھے بیٹھے ماضی کا سفر طے کیا بلکہ اب طے کرنا شروع کیا تھا۔ رات آدھی سے زیادہ گزر چکی تھی۔ گلیوں کوچوں میں کتوں کے بھونکنے اور ٹڈوں کی گونجتی سیٹیاں سناٹے کا وجود چیرتی اور پھر وہی خاموشی طاری ہو جاتی۔ سنسان گلی میں رات کے اس پہر اس تنگ گلی کے سامنے کھڑی بڑی سی گاڑی سے 4 نفوس نکلے اور گاڑی کی پچھلی سیٹ سے کسی بے جان وجود کو اٹھائے اس گلی میں داخل ہو گئے۔ ایک آدمی ان سب کے آگے تھا۔ اس کے ہاتھ میں پستول تھی اور وہ بے حد ہوشیاری سے ارد گرد کا جائزہ لے رہا تھا۔ ایک متوازی گیٹ کے قریب آتے ہی اس شخص نے دونوں ساتھیوں کو اشارہ کیا تھا۔ انہوں نے وہ بے جان وجود وہیں چوکھٹ پر آرام سے ڈال دیا تھا۔ تم سب جاؤ اور ہاں گاڑی سٹارٹ رکھنا۔ پستول تھامے شخص نے انہیں ہدایت کی۔ وہ حکم کی تعمیل کرتے ہوئے تیز قدموں سے واپس مڑ گئے تھے۔ اس نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے جیب سے ٹیپ نکالی اور سامنے لگی بیل پر چپکا دی۔ گھر میں تیز گھنٹی کی آواز گونج اٹھی تھی۔ وہ فوراً واپس مڑ گیا تھا۔ گھنٹی بجتی چلی جا رہی تھی۔ حویلی کے طاقچوں میں رکھے دیے سر شام ہی روشن کر دیے جاتے تھے۔ بڑے بڑے دالانوں کے سروں پر اتنے ہی بڑے بڑے الاؤ روشن ہوتے تو دن کا سا سما بندھ جاتا تھا حویلی میں۔ سرخ اینٹوں سے بنی یہ اونچے محرابوں والی حویلی ویسے تو لال حویلی کے نام سے مشہور تھی، لیکن یہاں کے رہنے والوں کے حسن سلوک اور محبت کی وجہ سے امن کی علامت سمجھی جاتی تھی۔ آفتاب ولی خان نہ صرف ملک کے جانے پہچانے سیاست دان بلکہ اس علاقے کے والی سمجھے جاتے تھے۔ سادہ اور نیک طبیعت کے مالک آفتاب خان ہر دل عزیز شخصیت کے مالک تھے۔ انہیں دیکھ کر غریبوں کے لبوں پر مسکان رقص کرنے لگتی تھی۔ اسفندیار علی خان ان کے دستے راز تھے، ہر جگہ ان کے ساتھ ہوتے۔ اسفندیار نہ صرف یہ کہ ان کے بہترین دوست تھے بلکہ سگے چچا زاد بھی تھے۔
چچا کی عیاشیوں کی وجہ سے اسفنجار گھر بار اور زمینوں کی وراثت سے ہاتھ دھو چکے تھے، اور ان کی وفات کے بعد آفتاب علی خان نے انہیں سگے بھائی کی طرح نہ صرف پناہ دی تھی بلکہ سنبھالا بھی تھا۔ وہ انہیں بالکل سگے بھائی کی طرح ہی عزیز تھے، اور خود اسفندیار علی خان بھی ان پر جان چھڑکتے تھے۔ یہ ایک ڈھلتی شام تھی، حویلی روشن ہونے لگی تھی۔ شام تک حویلی میں رہنے والی چہل پہل دم توڑ چکی تھی، سکون سا ہر سو حصار کیے ہوئے تھا۔ جب تیز گاڑیوں کے چیختے انجنوں کے شور نے حویلی کا پرسکون ماحول لرزا کے رکھ دیا تھا، اور عصر کے وقت خوشباش مسکراتے چہرے کے ساتھ زمینوں پر جانے والے اسفندیار علی خان چار کندھوں پر واپس آئے۔ آفتاب علی خان پر کسی نے قاتلانہ حملہ کیا تھا۔ اسفندیار نے ان کے حصے کی گولیاں بھی اپنے سینے پر کھا لی تھیں۔ اسفند خان تو بال بال بچ گئے تھے، لیکن اسفندیار موقع پر ہی جان گنوا بیٹھے تھے۔ حویلی میں قیامت برپا ہو گئی تھی، اور اسی دن چارپائی پر سفید لباس میں بے جان پڑے وجود کے ساتھ لگے سہراب علی خان کے سر پر آفتاب علی خان نے دست شفقت رکھتے ہوئے کہا تھا: آج سے میرا ایک نہیں دو بیٹے ہیں۔ سہراب علی خان آج سے میرا بیٹا ہے۔ اور وہ آنسوؤں سے دھندلاتی آنکھوں سے یہ نہیں دیکھ سکے تھے کہ گہری سبز آنکھوں میں کس قدر زہر امڈ آیا تھا۔ ان کے پہلو سے لگتے ہی اور پھر جنازہ اٹھتے ہی ماں کے پہلو میں بیٹھتے ہوئے اس بچے نے زہریلے لہجے میں کہا تھا: اماں، میرے ابا کا قاتل ہے یہ، اس نے اپنی جان بچانے کے لیے ابا کو مروا دیا۔ نہ بیٹا، ایسے نہیں سوچتے، اماں نے روتے ہوئے اس ننھی جان کو خود میں سمیٹ لیا تھا۔ نیند تو جیسے گھر کے باسیوں سے روٹ سی گئی تھی۔ زرینہ گھر جا چکی تھی، اقرا البتہ وہیں رک گئی تھی۔ سبین نے اسے زبردستی سلا دیا تھا، لیکن خود مسلسل برآمدے میں ٹہلتی دعائیں مانگتی رہی تھی۔ نانو بھی تسبیح کے دانے گراتی لالا کے لوٹ آنے کی دعا میں مشغول تھی۔ شاویز لالا کے کمرے میں اس کی کتابیں، نوٹس ایک ایک کر کے دوبارہ چیک کرنے میں لگا تھا۔ اگر وہ کسی کے ساتھ انٹرسٹڈ تھی تو یہ ضرور کہیں نہ کہیں اس آدمی کا نام نمبر لکھا ہونا چاہیے تھا۔ وہ خوش تھی تو اس کے لیے کافی تھا، لیکن وہ خوش تھی بھی، اس کی تسلی بہرحال اسے کرنی تھی۔ وہ اس کے کسی لڑکے کے ساتھ بھاگ جانے کا سوچ کر مطمئن نہیں بیٹھ سکتا تھا۔ اس نے بمشکل کچھ کتابیں ہی چیک کی تھیں کہ ڈور بیل کی چیختی آواز نے رات کا سناٹا چیر کے رکھ دیا۔ آواز اس قدر تیز اور مسلسل تھی کہ کتاب اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر جا گری تھی۔ شاویز! سبین بے اختیار اسے پکارتی گیٹ کی طرف لپکی تھی۔ شاویز بھی تیزی سے ان کی طرف بھاگا تھا۔ گیٹ کے قریب جا کر ہی وہ ایک دم رکی تھیں۔ انہیں اپنے پیروں کی طرح اپنا دل بھی رکتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ گھنٹی بجتی چلی جا رہی تھی، جیسے گھنٹی بجانے والا ہاتھ رکھ کے اٹھانا بھول گیا تھا۔ شاویز نے بھاگ کے دروازہ کھولا تھا۔ چوکھٹ سے لگا بے جان سا وجود اندر کی طرف گرا تھا۔ چادر ڈھلک گئی تھی۔ لالا کا ویران چہرہ ان دونوں کے سامنے تھا۔ سبین زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ جس طرح اچانک اس کا پروپوزل ریجیکٹ ہوا تھا، وہ واقعی اس کے لیے کافی پریشان کن تھا، لیکن عین وقت پر امن کی پیشکش اور پھر اس کا خود اس پروجیکٹ میں دلچسپی لینا اسے واقعی خوشگوار حیرت میں ڈال گیا تھا۔ چند دنوں کے اندر ہی ان کی کوششوں سے وہ ایک دو اور بھی اچھے اسپانسرز لینے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ لالا کے معاملے میں جس وقت وہ شاویز کے ساتھ بزی رہا تھا، امن نے کنسٹرکشن کا سارا کام دیکھا تھا۔ وہ ایک دوست کی طرح اس کے شانہ بشانہ رہی تھی۔ اس کے دل میں ایک مرتبہ پھر امن کی عزت مزید بڑھ گئی تھی۔ مجھے لگتا ہے امن، تم صرف اپنا وقت ضائع کر رہی ہو۔ امن رات کے گھر لوٹی تو پاپا نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا تھا: ابھی تو وقت دے رہی ہوں پاپا اپنے اور باریال کے رشتے کو۔ ضائع ہوتا ہے یا کامیاب، ہاں یہ وقت طے کرے گا، وہ مسکراتے ہوئے بولی تھی۔ میری دعا تمہارے ساتھ ہے ہمیشہ۔ بس اس بار اگر ناکامی ہوئی تو پچھلی والی غلطی مت دہرانا بیٹا، انہوں نے اس کے گرد ہاتھ پھیلاتے ہوئے محبت سے کہا تھا۔ تم جانتی ہو تمہارے لیے باریال بہت، لیکن میرے لیے صرف تم ہو، صرف تم۔ پاپا! وہ ان کے سینے میں سما گئی تھی۔ بیٹیوں کی سب سے مضبوط پناہ گاہ ماں باپ کا سینہ ہی تو ہوتی ہے۔
اس کی آنکھ کھلی تو دن چڑھ چکا تھا، نشے کا خمار بھی اتر چکا تھا۔ پھر وہ کتنی دیر چھت کو خالی خالی نگاہوں سے تکتا، بے سود لیٹا رہا تھا۔ بھلے وہ رات نشے کی حالت میں تھا، لیکن ایک ایک منظر اس کی یادداشت سے بالکل واضح چمٹ کے رہ گیا تھا۔ اس کے مضبوط شکنجوں میں پھڑپڑاتی وہ نازک سی چڑیا، اس کی گھٹی گھٹی چیخیں مزاحمت کرتے اس کے کمزور نازک ملائم سے ہاتھ۔ بے اختیار وہ اٹھ بیٹھا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھوں کو دیکھا، سفید گلابی خوبصورت ہاتھ جنہوں نے کبھی کوئی سخت کام نہیں کیا تھا، کل رات کس قدر کھردرے ہو گئے تھے۔ نرم و ملائم ہاتھ اس کے ہاتھوں میں پھنس کر زخمی ہو رہے تھے۔ اس نے اپنے اوپر ڈالا گیا کمبل اٹھا کر دور اچھال دیا تھا اور سلیپرز پہنتا باتھ روم میں آ گیا۔ سامنے لگے کت آور آئینے میں اس کا وجہ سراپا کس قدر شاندار تھا، لیکن اسے بالکل بھی اچھا نہیں لگا تھا۔ اس نے سامنے پڑی خوبصورت کرسٹل بال اٹھا کے شیشے پہ مار دینی چاہی کہ ایک دم سراپا بدلا تھا۔ نرم و نازک کومل سا سراپا، کالی کٹورا آنکھیں، سمندر جیسی گہرائی لیے اور وہ یاقوتی لب، ننھا سا دھانا، دھیرے سے مسکرانا، پھر ایک دم جیسے درد سے نیلا پڑنے لگا تھا۔ وہ یہ سب نہیں دیکھ سکتا تھا، بھلے ہی وہ لالا اور اس کی فیملی سے نفرت کرتا تھا۔ انہوں نے اس کے باپ کو سالوں رلایا، اس کے چاچو بوا سب کی موت کا باعث بنا تھا، پھر بھی وہ اسے لالا کو یوں تڑپتا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اس نے چیختے ہوئے وہ بال آئینے پر دے ماری تھی، شور سا ہوا تھا اور آئینہ چھناکے سے کرچیوں میں بکھر گیا تھا۔ وہ پریشان سا یوں ہی باہر آ کر بستر پر گر گیا۔ اسی وقت دروازہ کھلا تھا اور دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی زمزمہ اندر آئی تھی۔ اس نے نظریں اٹھا کر زمزمہ کو دیکھا۔ زمزمہ کی آنکھوں میں ناراضی تھی، دکھ تھا، کرب تھا۔ میں نے کہا تھا نا خان، اس لڑکی کو بچا لو، لیکن وہ جملہ مکمل نہ کر سکی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے تھے۔ صبح جس وقت لالا کو وہاں سے لے کر گئے وہ سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ چکی تھی۔ بے حس و حرکت لالا اور نڈھال، گناہ کے بوجھ سے کپ کپاتا وجود لیے ضیا۔ وہ بچی نہ تھی کہ کچھ سمجھ نہ پاتی۔ میں نے کچھ نہیں کیا زمزمہ، وہ دونوں ہاتھ بالوں میں الجھا گیا۔ تم جانتی ہو میں ایسا کچھ نہیں کر سکتا۔ ضیاء علی خان کو اپنا کردار کس قدر، اپنی انا کتنی عزیز ہے۔ جھکی جھکی پلکوں سے ندامت کا آنسو ٹپکا تھا۔ زمزمہ اس کے سامنے زمین پر گرنے کے سے انداز میں بیٹھ گئی۔ میں نے کہا تھا نا خان، کچھ نشے اور حسن بہت طاقتور ہوتے ہیں، مدہوش کر ہی دیتے ہیں۔ زمزمہ کا لہجہ بکھرا تھا، سر جھکائے بیٹھا ضیاء رو رہا تھا۔ وہ مرد جسے وہ دنیا کا مضبوط ترین مرد سمجھتی تھی، کس طرح کمزور پڑ گیا تھا۔ برائی کی طرف کھچ کھچ کے لے جانے والے اس شخص نے ہمیشہ کس طرح اچھائی کی طرف خود کو مائل کیے رکھا تھا، لیکن اچھائی اور برائی کے دو راہے پہ چلتے چلتے کبھی تو پھسلنا ہی تھا، شاید ٹھوکر لگنی ہی تھی۔ وہ مرد تھا، صاف راستہ چن سکتا تھا، صحیح راستہ چن سکتا تھا، لیکن اپنے باجی کے لیے خود پر برائی کی چھاپ لگاتے لگاتے وہ کس بری طرح برائی کی دلدل میں گرا تھا کہ سارا وجود ہی کیچڑ کیچڑ ہو گیا تھا۔ زمزمہ کی آنکھیں بھی بھیگنے لگی تھیں۔ وہ جیسے مٹی کا برتن تھی یا پھر کانچ کی گڑیا، ایک ہی ضرب سے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی تھی۔ کرچیوں کی صورت بکھری تھی۔ لالا جب سے آئی تھی سدھ بدھ کھو بیٹھی تھی۔ اماں اسے خود سے لگائے بیٹھی تھی، خود سے جدا کرنے پر راضی ہی نہیں ہو رہی تھی۔ سبین، شاویز، اقرا، حمزہ بار بار اس سے پوچھتے، کریدنے کی کوشش کرتے اور وہ گمسم بس چپ چاپ ان سب کو دیکھے جاتی۔ اس کی ویران آنکھیں دیکھ کر سبین کا دل کٹ جاتا، لیکن ان کے بے حد اصرار پر بھی وہ کچھ بتانے پر راضی نہ ہوئی تھی، نہ بولنے پر۔ اس کی چپ کسی طور ٹوٹنے پر نہیں آ رہی تھی۔ اب بھی سب اس منحوس کو سینے سے لگا کر رکھو۔ ارے میں کہتی ہوں ایسی بھی کیا پٹی بندی ہے اس کے عشق کی تم سب کی آنکھوں پر کہ اس کے وجود پر لگی غلاظت تم لوگوں کو نظر نہیں آ رہی۔ زرینہ بیگم تو اطلاع ملتے ہی گھر پہنچی تو اس پر ایسے حملہ آور ہوئی کہ ابھی کچا چبا چبا جائیں گی۔ اس وقت بھی شاویز نے لالا کو ان سے چھڑوا لیا اور اب ان سب کو یوں اس کے آگے پیچھے بچھتے دیکھ کر ان کے سینے کی جلن مزید بڑھنے لگی تھی۔ بس امی، ان کی زہر فشانیوں پر حمزہ ضبط کھوتے ہوئے چلایا تھا۔
حد ہوتی ہے کسی بات کی بھی، آپ کے مرحوم بھائی کی بیٹی ہے، کم از کم اتنا ہی خیال کر لیں۔ وہ لب کچلتے ہوئے بولا تھا۔ ہائے یہی تو افسوس ہے، وہ سینے پر ہاتھ مارتے ہوئے دھاڑی۔ میرے اتنے شریف بھائی کے منہ پر کالک مل دی اس نے، ان کے کفن تک کو داغدار کر دیا اس منحوس نے۔ وہ بین کرنے لگی تھی۔ شاہبیز کمرے کی دہلیز پر کھڑا بے بسی سے بت بنی لالا کو دیکھتا رہا۔ مضبوط سے وہ لڑکی کس طرح بکھر سی گئی تھی، اس کے ساتھ کیا ہوا تھا وہ سب کچھ سمجھ سکتا تھا، لیکن کیوں ہوا؟ کیا وہ خود گئی تھی یا پھر کون ایسا تھا جو اسے نقصان دے سکتا تھا؟ اس کا جواب صرف لالا ہی دے سکتی تھی، اور اس کے لب تو یوں سلے تھے جیسے کبھی وہ بولی ہی نہ ہو۔ ڈور بیل کی تیز آواز پر وہ چونکا، پھر تیزی سے سر جھٹکتا باہر نکل گیا۔ اس نے گیٹ کھولا، سامنے آغا کھڑا تھا۔ اقرا کو بلا دو، مجھے اقرا سے بات کرنی ہے۔ اس نے سوچا تھا وہ کسی کام سے حمزہ کے پیچھے آیا ہوگا، لیکن اس کے منہ سے اقرا کا نام سن کر اسے شدید دھچکا لگا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ شاہبیز کی آواز میں خود بہت غصہ امڈ آیا تھا۔ باہر آتے ہی حمزہ نے اس کی آواز سن کر اس کی طرف پیش قدمی کی۔ بدتمیزی؟ تم 1 منٹ کے لیے اقرا سے میری بات کروا دو، بدتمیزی میں کر رہا ہوں یا تم؟ پتہ چل جائے گا۔ وہ شانے اچکاتا سینے پر ہاتھ باندھتے ہوئے بولا۔ تم ہوش میں تو ہو؟ اس بار ذرا آگے کو آنے والا حمزہ تھا۔ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی اقرا کا نام لینے کی؟ حمزہ کی پیشانی پر سبز لکیریں تن سی گئیں۔ اندر سے زرینہ کے تیز تیز بولنے کی آواز آ رہی تھی۔ اس بدذات کی وجہ سے اب گھر کے لڑکوں کی جان بھی خطرے میں رہے گی۔ ہائے کہاں چپ بیٹھیں گے میرے حمزہ اور شاہبیز؟ یہ دشمنی تو نسلوں تک چلتی ہے۔ اب دیکھوں ذرا جا کر کس کے ساتھ بحث کرنے لگ گئے ہیں۔ وہ شاید اسی طرف آ رہی تھی۔ حمزہ خون آلود نظروں سے آغا کو گھور رہا تھا۔ یار پلیز پہلے اقرا کو بلا دو، پھر چاہے سارا دن مجھے دروازے پر ہی کھڑے دیکھتے رہنا۔ بہت ضروری کام ہے مجھے اقرا سے۔ باہر کی طرف آتی زرینہ آغا کی آواز پہچان کر جھٹکے سے رکی۔ دل کسی انہونی کے خدشے سے دھڑک اٹھا تھا۔ کیوں؟ کیوں بلائیں اقرا کو؟ کیا کام ہے تمہیں اقرا سے؟ شاہویز حمزہ کو پیچھے ہٹاتا خود آغا کے سامنے آیا اور قدرے نرم لہجے میں بولا۔ کیونکہ یہ میرے شوہر ہیں شاہبیز بھائی، اماں کے پیچھے کھڑی اقرا نے پورے اعتماد سے کہا تھا۔ ہمارا نکاح ہو چکا ہے۔ اس وقت ان میں سے کوئی بھی بولنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ آغا کے لبوں پر البتہ مسکراہٹ رقص کرنے لگی تھی۔ جس دن لالا آپی غائب ہوئی تھی اس دن ہم نے بھی نکاح کیا تھا۔ میں آغا کے ساتھ ہی تھی۔ میں نے آپ لوگوں سے جھوٹ بولا کہ میں دوستوں کے ساتھ تھی۔ حمزہ کے ہاتھ پہلوؤں میں آ گرے تھے۔ زرینہ یوں ساکت کھڑی تھی جیسے کسی نے کھڑے کھڑے ان کی روح نکال لی تھی۔ بہت رہ لیا اقرا یہاں، یا اپنے گھر جاؤ یا میرے ساتھ چلو، ویسے بھی رقیبوں کا کیا بھروسہ۔ وہ شاہویز کو دیکھتے ہوئے اقرا سے مخاطب ہوا۔ پھر تمہاری اماں جان کے ارادے تو ویسے بھی خطرناک ہیں۔ تم جاؤ، ہم آج شام گھر چلے جائیں گے، اقرا نے وفاشیار بیوی کی طرح اسے تسلی دی۔ چلو ٹھیک ہے، میں شام تک انتظار کروں گا۔ وہ مڑنے لگا۔ سنو، حمزہ کی آواز پر وہ رکا تھا۔ اسے بھی اپنے ساتھ لے جاؤ۔ اقرا جاؤ چادر لے کر آؤ، اس نے اچانک فیصلہ کرتے ہوئے کہا تھا۔ شاہویز جہاں حیران ہوا تھا وہیں زرینہ کے بے جان ہوتے وجود میں حرکت ہوئی تھی۔ وہ بے اختیار آگے بڑھی تھی۔ ایسے کیسے حمزہ؟ وہ بمشکل بول پائی تھی۔ بیوی ہے وہ اس کی امی، ایسے کیسے کا کیا مطلب؟ وہ طنزیہ لہجے میں بولا۔ لیکن لوگ کیا کہیں گے؟ انہیں اپنی آواز پرائی پرائی لگنے لگی تھی۔ یہ تو آپ کو لالا کے وقت بھی سوچنا چاہیے تھا نا امی۔ اب تو لوگ وہی کہیں گے جو کبھی آپ کہتی تھی۔ وقت کتنے خوبصورت انداز میں سب کچھ لوٹاتا ہے نا امی۔ طنزیہ نظروں سے ماں کو دیکھتا وہ کارڈار لہجے میں بولا تھا۔ زرینہ اس بار کچھ نہ بول پائیں۔ آغا اب منتظر کھڑا تھا، اور زرینہ اس بار سبین کی طرح غرور سے نہیں کہہ پائی تھیں کہ میری اقرا نے کچھ نہیں کیا۔ کیا کہہ رہے ہو شیرو؟ بات اتنی بڑی تھی کہ وہ اتنی آسانی سے یقین نہیں کر سکتے تھے، لیکن خبر دینے والا شیرو تھا جو آج تک خبر لانے میں ہمیشہ سچا رہا تھا۔ پکی خبر ہے خان، اپنے بندے کو ان کے شہر والے فارم میں رکھوا دیا تھا، اسے نے ساری معلومات دی ہیں۔ میں نے لڑکی اور اس کے گھر والوں کے بارے میں بھی کافی معلومات حاصل کر لی ہیں خان، وہ مؤدب لہجے میں بولا۔ ان کے لہجے کا اعتماد بتا رہا تھا واقعی خبر پکی تھی۔
الیکشن کے دن ہے خان، خبر اتنی بڑی ہے کہ چاروں شانے چت گرے گا سہراب علی خان۔ ایسی چوٹ تو ساری عمر اسے نہ پڑی ہوگی۔ بس کسی طرح اس لڑکی کے گھر والے مان جائیں، اتنا اچھا وکیل کریں گے کہ سہراب بچ نہ سکے گا، نہ اس کا بیٹا ضیاء۔ سیاست میں تو یہ خاندان ختم ہی ہو جائے گا اور اس کا نام و نشان بھی۔ یہ تو واقعی پتے کی بات ہاتھ لگی ہے، اب آیا نا اونٹ پہاڑ کے نیچے۔ وہ مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے بولے، سارے بدلے ایک ساتھ چکانے کا وقت، ایک ایک حساب دینا پڑے گا سہراب علی خان کو۔ وہ تنفر سے کہہ کر ہنسنے لگے تھے۔ شیرو نے ان کا ساتھ دیا تھا۔ آفتاب ولی خان نے زندگی کی ہر آسائش ان ماں بیٹے کے آگے ڈھیر کر دی تھی۔ وہ اس خاندان کے محسن تھے اور آفتاب ولی خان کا خاندان جانتا تھا کہ محسنوں کی قدر کس طرح کی جاتی ہے۔ ہر طرح کی سہولت کے باوجود بھی اسفندیار کی بیوہ غم نہیں سہ پا رہی تھی اور روز بروز ان کی صحت گرتی جا رہی تھی۔ سہراب علی خان البتہ اس مملکت مختصر میں آ کر بے حد خوش تھا۔ یہاں آ کے اسے جو مقام دیا گیا تھا اس کا اسے بخوبی اندازہ تھا۔ وہ آفتاب ولی خان کے اکلوتے جانشین زریاب ولی خان کی برابری کرنے لگا تھا۔ آفتاب ولی خان نے اسے بیٹا کہا تھا۔ اس صحت مند خوبصورت بچے کو اس بات کا بخوبی ادراک تھا کہ چونکہ یہی خاندان اس سے اس کے باپ کی دوری کا باعث بنا تھا، سو اس کی ہر چیز پہ اس کا برابر کا حق تھا۔ آفتاب ولی خان جب بھی بیٹھک پہ جاتے ہمیشہ زریاب ولی خان کو ساتھ رکھتے تاکہ چھوٹی سی عمر سے ہی اسے سرداری کی اونچ نیچ سمجھ آ سکے۔ اسفنجار کی موت کے بعد ہر وقت کھیل کود میں وقت برباد کرنے والا سہراب علی خان بھی زریاب کی طرح ہی کلف لگے کپڑے پہن کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہوتا۔ کبھی کبھی اس کی پھرتی آفتاب ولی خان کو بھی ورطہ حیرت میں ڈال دیتی تھی۔ اس کی گہری سبز آنکھوں میں عجیب سی ذہانت چمکتی تھی۔ مجھے تو اس بچے کی آنکھوں سے بہت خوف آتا ہے۔ آپ کو اسے زریاب کے اتنا قریب نہیں رکھنا چاہیے۔ زریاب کی ماں اکثر خوفزدہ ہو کر ان سے کہہ بھی دیتی تو وہ مسکرا دیتے، او پاگل، زریاب کی طرح ہی تو ہے، معصوم سا بچہ ہے، اس سے بھی تمہیں خوف آ رہا ہے۔ وہ انہیں تسلی دیتے۔ یاد رکھو، خدا محسنوں کو بھول جانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور بھولی اماں فوراً کانوں کو ہاتھ لگائے استغفار کا ورد شروع کر دیتی۔ اور پھر بیٹھک میں بھی وہ آفتاب ولی خان کو اکثر حیران کر دیتا تھا۔ زریاب کی نسبت وہ زیادہ دلچسپی لیتا تھا ان معاملات میں، زمینداری بدیداری، یعنی وہ دشمنی جو نسلوں در نسلوں، قتل در قتل چلتی ہے، کے معاملات میں۔ خاص طور پر آفتاب علی خان نے یہ بھی دیکھا تھا کہ عام بچوں کی طرح وہ صرف سب کچھ جذب ہی نہیں کرتا تھا بلکہ اس اعتماد سے رائے بھی دیتا تھا جیسے ان کا اصل جانشین وہی ہو، زریاب نہیں۔ صرف چند دنوں میں ہی انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ بچہ اپنی عمر سے کئی سال آگے سوچتا تھا، شدت پسند تھا، بدیداری کے معاملات میں نہ صرف غیر ضروری دلچسپی لیتا تھا بلکہ حیران کن طور پر بدلہ لیے جانے کے حق میں ہی بات کرتا تھا۔ اسے لگتا تھا معافی یا صلح نامے سے متاثرین کے دکھ کا ازالہ ناممکن تھا۔ اس کی بڑھتی عمر کے ساتھ آفتاب علی خان جیسے یہ ماننے لگے تھے۔ وہ اسفنجار علی خان ان کے سگے چچا زاد کا بیٹا ضرور تھا، ان کا خون ضرور تھا، لیکن واقعی اس میں کچھ غلط تھا۔ وہ اکثر اسے سمجھاتے بھی، لیکن وہ انہیں یوں دلائل دیتا کہ بالآخر انہیں ہی خاموشی اختیار کرنا پڑتی۔ آفتاب علی خان نے یہ بھی دیکھا تھا کہ سہراب زریاب سے مروب ضرور رہتا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں اس کے لیے پسندیدگی کے رنگ بہت دھیمے تھے۔ حویلی کے ملازموں میں وہ صرف انہیں بچوں کے ساتھ کھیلنا پسند کرتا تھا جو حد سے زیادہ شرارتی تھے۔ ان کی شرارت سے نہ انسان محفوظ رہتے تھے نہ حیوان۔ زریاب جس قدر سلجھی ہوئی اور سمجھدار شخصیت کا مالک تھا، سہراب اسی قدر جلد باز اور منفی سوچ رکھتا تھا۔ وہ اب بیوی کی بات کو سوچنے لگے تھے۔ ایک شام ایسا واقعہ ہو گیا کہ ان کو واقعی اپنے فیصلے کے غلط ہونے کا احساس ہو گیا۔ اس شام وہ شام کے کھانے کے بعد چہل قدمی کرتے ہوئے پائیں باغ کی طرف آئے تھے، جب انار کے گھنے درخت کے نیچے انہوں نے ماں بیٹے کو باتیں کرتے دیکھا۔ وہ بلا ارادہ ہی رک گئے۔ امی، بیٹھک میں سب آدمی سادہ سفید پگڑی پہنتے ہیں اور آفتاب بابا اتنی اونچی چمکدار پگڑی کیوں؟ وہ ماں سے پوچھ رہا تھا۔ اس کے معصومیت بھرے سوال پر وہ مسکرا دیے تھے۔ کیونکہ وہ سردار ہے نا ہمارے، اور سردار کی پگڑی ہمیشہ اونچی ہوتی ہے تاکہ اس علاقے کے سردار کی پہچان ہو سکے۔ اچھا،
वो समझने के अंदाज में सर हिलाता बोला था। मोरे, बाबा के बाद ये पगड़ी कौन पहनेगा? वो मुड़ने लगे थे जब उसका सवाल सुनकर रुक गए थे। जाहिर है जरियाब बाबा। नहीब सी माँ ने हाथों के प्याले में उसका खूबसूरत चेहरा थामते हुए कहा। शाम के मुधर उजाले में उसकी गहरी सब्ज आंखें लहू रंग सी हुई। और मैं मोरे? सवाल बिल्कुल अचानक था। तुम जरियाब का दायां बाजू बनोगे सोहराब, अपने बाबा की तरह, जिस तरह वो आफताब लाला के साथ रहते थे। नहीं मोरे, मुझे बाबा की तरह नहीं बनना। मुझे आफताब बाबा की तरह बनना है, ऊंची पगड़ी वाला सरदार खान। सोहराब, ऐसा नहीं बोलते बच्चे। उन्होंने हैरत से बच्चे को खुद में समो लिया था। वो वहां से बिना आहट किए वापस पलटते। आफताब वली खान ने पहली बार सोचा था वो वाकई इस बच्चे को पहचानने में गलती कर गए थे। उन्हें वो रात अच्छी तरह याद थी जब अम्मा जी ने उन्हें बताया था। उस बच्चे की आंखें उसका अंदर खोल देती हैं आफताब खान। उसकी तेज रोशन आंखों से उसका मन झांकता है। वो बच्चा नहीं है, बला का शैतान है। याद रखना खान, तारीकी सिर्फ रात की नहीं होती, तारीकी दिल की भी होती है। काली शाला, गुप्त अंधेरा। जिस तरह रात का अंधेरा हर उजाले को निगल लेता है, वैसे ही मन का अंधेरा हर नेकी, हर एहसान को निगल जाता है। मुझे तो लगता है जरियाब कल को उसकी वजह से मुश्किल में पड़ने वाला है। वो उनको समझा रही थी और वो खामोशी से सुने जा रहे थे। मैंने देखा है जब वो दोनों खाना खाने बैठते हैं ना, तो सोहराब किसी न किसी तरह जरियाब की प्लेट से हर अच्छी चीज उठा लेता है। और सियानों का कौल है कि दोस्त दुश्मन का फर्क खाने की मेज पर ही पता चल जाता है। निवाले और बोटी पे नजर रखने वाला कभी तेरा दोस्त नहीं बन सकता। उस रात उन्हें वो सारी बातें सिफर लगी थी, लेकिन अब उन्हें अपने फैसले पर अफसोस होने लगा था। अब सब कुछ समेटना बहुत मुश्किल था। सोहराब अली खान इस हवेली में जगह बना चुका था और हवेली से बाहर के लोग भी अब उसे उनका बेटा मानते थे। बहरहाल वो सरदार थे और सरदार फैसला लेने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। उन्हें भी अब जल्द से जल्द कुछ सोचना था। वो उन्हें नहीं जानता था, लेकिन जिस शख्स के बारे में वो इत्तला लाए थे, उसे उनसे किसी तारुफ की जरूरत नहीं रही थी। वो इस वक्त बगौर उन्हें सुन रहा था, जैसे वो वाकई उसके हमदर्द हो, गमगुसार, बहुत पुराने दोस्त। सोहराब अली खान वो शैतान है जो किसी को भी निगल सकता है, और ऐसा ही उसका बेटा। तुम्हारी बहन उसके फार्म हाउस तक कैसे पहुंची, ये सब तुम या तुम्हारी बहन बताओगे। हम तुम्हें सिर्फ उन जालिमों तक रसाई देंगे। हमारी एनजीओ न सिर्फ तुम्हारी बहन को बल्कि तुम्हारी सारी फैमिली को सपोर्ट करेगी। दर पर्दा मुकदमा और इसका सारा खर्चा भी हम उठाएंगे। हो सकता है फैसला आने के बाद तुम्हारी सारी फैमिली को हमारा खान किसी दूसरे मुल्क भी सेटल करवा दे। फिलहाल तुम्हें अपनी बहन को उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पेश करना होगा जिसका सारा इंतजाम हम करेंगे। तुम्हें सिर्फ अपना दुख, अपना मैसेज बयान करना है। बाकी काम हम पे छोड़ दो। तुम्हारा मकसद सिर्फ एक है, तुम्हारी बहन के मुजरिम की तबाही। और हमारा साथ देकर तुम आला स्टेटस भी हासिल कर सकते हो और आला शख्सियात की हमदर्दी भी। फैसला तुम्हारे हाथ में है। गन बरदार आदमी ने एक कार्ड उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा था। जब भी फैसला कर लो इस नंबर पर राब्ता कर लेना। सोहराब अली खान से इंतकाम की इस जंग में तुम हमारा साथ दो, हमें अच्छा लगेगा। वो उठ खड़ा हुआ था और दरवाजे के सामने से गुजरती सबीन के कदम लोहे के हुए थे। सोहराब अली खान। खौफ से उनका दिल धड़कना ही भूल गया था, जैसे उन्होंने झट से गिरते वजूद को संभालने के लिए दीवार का सहारा लिया था। अंदर कौन था उन्हें गर्ज न थी, लेकिन वो बात किस मामले पर कर रहे थे उन्हें यह समझने में वक्त नहीं लगा था। वो मरे मरे कदमों से लाला के कमरे की तरफ आई। लाला बिस्तर पर पड़ी थी, दरवाजे की तरफ उसकी पुश्त थी। वो चल नहीं पा रही थी। तभी बमुश्किल कांपती टांगों से उसके करीब बेड पर अपना वजूद गिरा सा लिया था। लाला ने चौंक कर पीछे मुड़कर देखा था। उसकी पलकें अब भी नम थी। सबीन का दिल किसी ने मुट्ठी में कर लिया। लाला, वो बमुश्किल उसे पुकारते हुए बोली। सोहराब लाला। लाला की आंखों में देखते हुए उनके सूखे खुश्क होंठ जरा से कपकपाए थे, और कितने दिनों की टूटी फूटी खामोश सी लाला एकदम उनके गले लग के फूट फूट के रो दी थी। सबीन के रोते बिलखते लरजते वजूद को उसे संभालने में खुद दिक्कत का सामना था।
तुम ने मुझे क्यों नहीं बताया लाला? मेरी बदनसीबी, मेरे बख्त की स्याही तुझे लूट ही गई मेरी बच्ची। वो मुंह पे दोनों हाथ मारते बैन करते हुए बोली। अम्मा घबराई सी शोर की आवाज सुनकर उनकी तरफ आई थी और माँ बेटी को इतने अरसे बाद यूं एक दूसरे से लिपटे देखकर वहीं जम सी गई। नहीं अम्मी, मैं तो सारी उम्र आपको ताने मारती रही, आपको अपना मुजरिम ठहराती रही। आपकी नाफरमानी की ही तो सजा मिली है मुझे अम्मी, कि खुदा ने खुद मेरी जात उस शैतान के सामने ला खड़ी कर दी अम्मी। वो सिसक सिसक के माँ के हाथ चूम रही थी। वो मुजस्सिम शैतान, मैंने जब अपनी आंखों से देखा अम्मी, तो पहली बार मेरा दिल किया कि काश वो मुझे मार दे। मेरा आपसे सामना ना हो अम्मी। मैं आपको क्या क्या कहती रही, बदकिरदार, घर से भागी औरत। मुझे मारे अम्मी, अभी और इसी वक्त मेरा वजूद तोड़ फोड़ डाले। वो माँ के हाथ लेकर अपने चेहरे पर मारने लगी। लाला, सबीन ने उसे जबरदस्ती खुद में भेज लिया था। मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी सहरा सोहराब लाला, मेरा खुदा आपको कभी माफ नहीं करेगा। वो जोर जोर से रोने लगी थी। लाला उनकी गोद में सर छुपाए अलग सिसक रही थी। अम्मा ने आगे बढ़कर सबीन का सर खुद सीने से लगा लिया था। वो अब भी खुशकिस्मत थे, दुआ उनके साथ थी।